صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جو ہے وہ شیڈیول اب جاری کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی جانب سے اہم کردار ادا کیا گیا انتخابات کی ڈیٹ کے لیے، اور اب بھی کل کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے. شیڈیول بھی اب آ چکا ہے. کچھ سیاسی جماعتیں کچھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ سازش ہو رہی ہے، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، انتخابات جو ہے وہ وقت پر نہ ہوں. اور اب جو ہے اب تو وہ بات جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے تھے کہ اب پتھر پر لکیر ہے کہ انتخابات اب 8 فیبروری کو ہوں گے، تو اب ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے تو کوئی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جس طرح جو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں عادل صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جب آئین میں لکھا ہے تاریخ کیا ہوگی، تو آئین کی لکھی ہوئی چیز پتھر پہ لکیر نہیں. سپریم کورٹ کے ایک پہلے بینچ نے فیصلہ کیا، وہ پتھر پہ لکیر نہیں تھی. مجھے خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کے یہ فیصلہ اور یہ تاریخ پتھر پہ لکیر ہے. کفر ٹوٹے خدا خدا کر کے جس بھی طریقے سے جمہوریت کا پروسیس آگے چلے اس کو سراہنا چاہیے. لیکن میں عادل صاحب کی بات کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، جو انہوں نے شکریہ ادا کیا عدالت کا بھی اور باقی بھی سب کا کہ انہوں نے اتنی ضروری چیز کو ٹیک آن کیا. میرا خیال ہے کہ شکریہ صرف یہاں نہیں ختم ہوتا، اس سے تھوڑا سا زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ 2-3 چیزیں اور بھی اس پیریڈ کے اندر ڈیسائیڈ ہوئیں. ایک تو یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی اب کے بعد، جیسے کہ عادل صاحب نے فرمایا کہ اب سے پہلے 2000 آنورڈز جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، ہم ویسے تو 85 تک سے آنورڈز جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ ایزیوم کیا گیا کہ جو جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ ریٹرننگ افسر ہوں گے تو انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور اسی لیے انٹرم گورنمنٹس کو ریٹرننگ آفیسرز نہیں دیے گئے. ان کے جو بندے لگے بھی وہ بھی ذرا نیچے کہیں پہ کسی چھوٹے ایریا میں پریزائڈنگ افسر کوئی لگ گیا، کوئی اور لگ گیا. لیکن یہ کہ لاہور کا ریٹرننگ افسر ڈی سی ہوگا، یہ تو ہم نے تقریباً دیکھا نہیں. میں شکریہ اس بات کا بھی ادا کرنا چاہتا ہوں عدالت کا کہ انہوں نے یہ بات بھی ایک دفعہ واضح کر دی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سے اگر بیوروکریسی ایک پارٹی کو ریسیو کر رہی ہو، سلوٹ مار رہی ہو، سی سی پی او لاہور ان کو ان یونیفارم سلوٹ کر رہے ہوں، ڈی سی صاحب دوسری پارٹی کے خلاف ایم پی او کے پرچے کاٹ رہے ہوں، تو بھی ان کی انڈیپینڈنس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا. یہ ہماری بیوروکریسی ہے، ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں نہیں، 1-2 چیدہ لوگوں کے علاوہ باقی تو سارے زبردست ہیں، اور کیوں ہم ان کی انٹیگریٹی پہ شک کریں. بلکہ اگر آپ نے کوئی قسم کھانی ہو کسی چیز کی آئندہ، تو پنجاب پولیس کی قسم کھائیں، کوئی لاہور کے ڈی سی صاحب کی کھائیں، کوئی سی سی پی او کی کھائیں کہ یار اتنے انڈیپینڈنٹ لوگ بھی تو موجود ہیں. مجھے خوشی ہوئی اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آئی تھنک ہم سب کو کرنا چاہیے اس چیز کا بھی کہ عدالت نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس طرح کے بیوروکریٹس کے نیچے الیکشنز ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ بھی کہ شکریہ میرا خیال ہے اس بات کا بھی بنتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، جس کے اندر یہ جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ الیکشن کمیشن، یہ اسکیڈول، یہ ریٹرننگ افسران یہ الیکشن کروائیں گے، تو وہ جمہوریت کا ایک پروسیس ہوگا. اس کے اندر کسی کو کیا دو رائے ہو سکتی ہیں، تھوڑی تاریخ اوپر نیچے ہو گئی، وہ تو چلیں اب ایک ماضی کا حصہ ہے. لیکن ورنہ تو اس سے جمہوری عمل کیا ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. بیلنسڈ ایک سب لوگوں کے لیے پولیٹیکل فیلڈ ہے، دلوں کے وزیر اعظم ہر بندے سے گفتگو کر سکتے ہیں، شرپسند عناصر کو ہم نے ایک طریقے سے کسی طریقے ہولڈ کیا ہوا ہے. اس سے فری اینڈ فیئر کیا انوائرمنٹ ہو سکتی ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو پرووائڈ کرنے کا میرا خیال ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے. عادل صاحب نے جو شکریہ کیا وہ کافی نہیں تھا. ٹھیک ہے صاحب.